اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے افیکٹس آف الکوہل۔ Effects of alcohol depends upon various factors such as amount of fat in the body, amount of food in the stomach, age, health conditions of a person. That means اگر باڈی میں فیٹ لیول اچھی ہے تو افیکٹ کم پڑتا ہے، اگر فیٹ لیول کم ہے تو افیکٹ زیادہ ہوتا ہے الکوہل کا۔ اس طریقے سے الکوہل ڈرنک کرنے سے پہلے اسٹومک میں فوڈ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے بھی زیادہ افیکٹ پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایج بھی ایک فیکٹر ہے، جو چھوٹے جن کی ایج کم ہوتی ہے یا جو زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں ان کو زیادہ افیکٹ پڑتا ہے، سے جو ہیلدی ینگ ہوتا ہے ان کو کم افیکٹ پڑتا ہے۔ فزیکل ہیلتھ کیسا ہے باڈی کا، ہیلدی ہے یا ان ہیلدی ہے، اگر ہیلدی ہے تو افیکٹ کم پڑتا ہے، اگر ان ہیلدی ہے باڈی میں کسی ڈیزیز میں انوالو ہے پرسن تو اسے زیادہ افیکٹ پڑتا ہے۔ یہ جو الکوہل ہوتا ہے اٹ از اے ڈپریسنٹ ڈرگ، دیٹ مینس اٹ سلو ڈاؤن دا باڈیز فنکشن۔ جب کسی نے الکوہل ڈرنک کیا اس کے بعد اس کی آرگنز یا باڈی پہ ایکسٹرا پریشر پڑتا ہے ٹو ورک، مینس کڈنی پہ زیادہ پریشر پڑتا ہے، لیور پہ، ڈائجسٹو سسٹم پہ، یہاں تک کہ نرو سسٹم پہ، جس میں برین پہ بھی بہت زیادہ ایکسٹرا پریشر پڑتا ہے۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وومن جو ہوتی ہے ان میں زیادہ افیکٹ رہتا ہے دین مین۔ موسٹلی جو سب سے زیادہ خطرناک افیکٹس ہوتے ہیں، سیریس افیکٹ جسے کہیں گے، دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم افیکٹ اینڈ سیکنڈ ون از لانگ ٹرم افیکٹ۔ شارٹ ٹرم افیکٹ جو ہوتا ہے شارٹ جلدی آتا ہے اور کسی وقت تک رہتا ہے، 6 گھنٹے رہے یا 7 گھنٹے یا 3 گھنٹے تک رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہوتا ہے یہ افیکٹ۔ دیٹ مینس اگر کسی ڈرنکر نے الکوہل ڈرنک کی تو ڈرنک کرنے کے بعد افیکٹ شروع ہوتا ہے جسٹ آفٹر ڈرنک، اور یہ افیکٹ 6 یا 7 گھنٹے تک رہتا ہے، اس کے بعد نارمل انسان رہتا ہے یا نارمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لانگ ٹرم افیکٹ۔ لانگ ٹرم افیکٹ میں اس وقت ڈرنک کرنے کے وقت کوئی افیکٹ نہیں دکھتا ہے یا کوئی فیل محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد افیکٹ شروع ہوتے ہیں باڈی میں۔ تو پہلے دیکھیں گے شارٹ ٹرم افیکٹ کیا ہوتا ہے۔ دا فرسٹ افیکٹ از آفٹر ڈرنک بلیک آؤٹ۔ بلیک آؤٹ مینس یادداشت کھو جاتا ہے وہ پرسن جس نے ڈرنک کیا، اسی لیے جب بھی کسی نے الکوہل ڈرنک کیا ہے وہ یادداشت کھوتا ہے۔ ایسے ایونٹس کی یادداشت بھی کھو دیتا ہے جو جسٹ آفٹر بفور 5 یا 6 منٹس اس کے سامنے ارد گرد ہوئے ہوں یا کچھ بولا ہو اس کو، وہ بھی بھول جاتا ہے۔ ہیڈ ایک مینس سیکنڈ افیکٹ ہے ہیڈ ایک، سر میں درد، انجری ایسوسیٹڈ وتھ فالز ایکسیڈنٹس، اس کو پھر ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ہوتے بھی ہیں، اس لیے ڈیورنگ ڈرائیونگ الکوہل از ناٹ الاؤڈ بیکاز باڈی کوآرڈینیشن ختم ہوتی ہے، یادداشت بلیک آؤٹ ہوتا ہے، اس لیے فال ڈاؤن بھی ہوتے ہیں ایسے پرسنز، ایکسیڈنٹس ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ وائلنس، وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس، لڑائیاں کرتا ہے۔ انٹینشنل سیلف ہارم، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انٹینس موڈ، اس کا موڈ بہت خراب رہتا ہے، دیٹ مینس بہت ایگریسو ہوتا ہے، بہت غصے میں رہتا ہے اس جب الکوہل پی لی ہوتی۔ لیک آف کوآرڈینیشن ان دا باڈی کی جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ وومنٹنگ، الٹیاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سلر سپیچ مینس اب ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے بات کرنے میں۔ سلو ریفلیکسز مینس جو باڈی کی موومنٹس ہوتی ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے، فار ایگزامپل پھر ایسے کرتا ہے آرم کو، ایسے کرتا ہے، سلو ہوتی ہے آرم موومنٹس، دیٹ مینس سلوور ریفلیکسز۔ اس کے بعد ہے لانگ ٹرم افیکٹ۔ لانگ ٹرم افیکٹ میں دیٹ مینس ان فیوچر میں کیا افیکٹ پڑے گا اس کی باڈی پہ، کیونکہ یہ جو لانگ ٹرم افیکٹ ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہوتا ہے، وہ پہلے میں فیل نہیں ہوتا ہے، لیکن آفٹر 10 ایئرس یا 15 ایئرس کے بعد باڈی میں دکھتے ہیں افیکٹس۔ فرسٹ جو سب سے خطرناک سیریس افیکٹ ہے دیٹ از الکوہل ایڈکشن۔
الکول کی ایڈکشن ہوتی ہے، دیٹ مینس اس کی باڈی پوری الکول پہ ڈپینڈ ہوتی ہے. اب الکول کے بغیر اس کی باڈی فنکشن نہیں کرتی ہے. الکول ٹالرنس سیکنڈ سیریس افیکٹ. الکول ٹالرنس میں کیا ہوتا ہے، اس کو آفٹر ٹائم اس کو الکول کا جو ڈوز ہوتا ہے وہ انکریز کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اسٹارٹ میں 1 گلاس لیا، 5-6 مہینے کے بعد 1.5 گلاس، 1 سال کے بعد 2 گلاس، کیونکہ 1 گلاس پھر کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ 1 گلاس کوئی جو جس مقصد کے لیے اس نے پیا ہوتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسی مقصد سے پیتا ہے کہ اس کے جو ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی وہ ختم ہو. لیکن دیٹ مینس ٹالرنس میں یہ ہوتا ہے کہ انکریز کرنا پڑتا ہے ڈوز. 2 گلاس لینے پڑتے، آفٹر 3 سال 1 بوتل لینی پڑے گی. اس سے کہتے ہیں الکول ٹالرنس. اس کے بعد لیور فیلئر، ان لوگوں کا پھر لیور فیل ہوتا ہے، ہارٹ پرابلمس ہوتے ہیں، وہ بھی ہائپر ٹینشن ہوتا ہے. ہارٹ پرابلمس میں ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے ان پرسنوں میں، لائک ہائی بلڈ پریشر یا ہارٹ سٹروک، اور کچھ کڈنی پرابلمس بھی ہوتی ہیں. تو یہ تھے کچھ لانگ ٹرم افیکٹس اینڈ شارٹ ٹرم افیکٹس آف الکول. تو اس ویڈیو کلپ میں اتنا ہی. اللہ حافظ.